السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ ہارر سٹوری کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ دوستو، آج کل ویوز کا بہت مسئلہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئی پی ایل کی وجہ سے جو ہے نا، جو بڑے بڑے یوٹیوبر تھے، جو بڑے بڑے چینل تھے، جس پر کروڑوں میں ملینز میں مطلب آتے تھے ویوز، وہ لاکھوں میں ہو گئے۔ جو لاکھوں میں تھے وہ ہزاروں میں ہو گئے، جو ہزاروں میں تھے وہ 100 میں ہو گئے، جو ہم بیچارے جو 100 میں تھے وہ 3 اور 4 اور 5 پہ جا کے رک جاتی ہے ویڈیو، 10 تک، یعنی 10 سے آگے نہیں جاتی ہے ہماری ویوز ایک مہینے، یعنی پورے رمضان میں یہ نوٹ کر رہی تھی۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز ہارر سٹوریز اپلوڈ کی تھی، اس میں ایک سٹوری صرف 41 تک پہنچ گئے، باقی سارے کے سارے 5 6 10 11 5 6 10 11 اس طرح۔ ٹھیک ہے، ہارر سٹوری کی طرف آتے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس سٹوری کا لنک اور اس چینل کا لنک، تاکہ وہ بھی دیکھے اور مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم ملے۔ تھینک یو۔ اب ہارر سٹوری کیا ہے؟ رات کے ٹائم ایسا ہوا کہ جو سٹوری والا ہے، میں اسی کی بات کر رہی ہوں، میں اس کو ایسا مطلب آپ لوگوں کو فیل کرواؤں گی کہ میں رات کے ٹائم ایسا ہوا کہ میری ایک کزن کے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے مطلب قہوہ پلائی، اس کو ہم نے سونف والی چائے پلائی، اس کو ہم نے مطلب جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں موجود ہیں، جیسے اجوائن وغیرہ، یہ چیزیں کھلائے پلائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں، وہ درد اور بھی شدید ہوتا گیا۔ تو پھر ہمیں ڈر لگا کہ کہیں یہ اپینڈکس والا نہ ہو، تو ہم نے ایسا کیا کہ رات کے 2 بج رہے تھے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ رات کو کوئی بیمار نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ گھر میں کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ آدھی رات کو یار ہاسپٹل جانا یہ بھی ایک بہت بڑا عجیب وہ ہوتا ہے۔ ویسے ہاسپٹل کھلے ہوتے ہیں لیکن کون جاتا ہے ہاسپٹل؟ خیر، ہم 3 4 لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہم لوگ چلے گئے ہاسپٹل۔ تو ایمرجنسی جو ہے وہ کھلی تھی، باقی تو خیر نہیں ہوتی، لیکن ایمرجنسی میں ڈاکٹرز اور نرس وغیرہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ رات میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے نا۔ اب ایمرجنسی میں اس کو جو ہے کیا، اس کو انجیکشن لگے، اس کو ڈرپ وغیرہ۔ جب تک یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو 2 3 لوگ تھے، وہ بھی چلے گئے جو ایمرجنسی میں موجود تھے، یعنی 2 3 پیشنٹ، ایک عورت تھی اور ایک بچہ تھا اور ایک آدمی تھا، ان کو بھی کچھ ڈرپ وغیرہ چڑھے تھے اور وہ لوگ پھر چلے گئے۔ لیکن ہمارا ڈرپ چونکہ ابھی سٹارٹ ہوا تھا، تو ہم نے پھر ڈرپ کے ختم ہونے تک جو ہے ہم وہاں بیٹھے تھے۔ تو خیر، وہ بیچاری سو گئی میری کزن، وہ اتنی مطلب ساری رات ڈسٹرب ہوئی تھی کہ جیسے ہی اس کو انجیکشن لگا پین کلر، تو وہ جو درد ختم ہوا تو اس کی بھی آنکھیں بند ہو گئی، وہ مزے سے سو گئے، اور ہم لوگ اب بیٹھے ہیں کہ کب یہ ڈرپ اس کا ختم ہوتا ہے تو پھر گھر چلے جاتے ہیں، اور سکون کا سانس لیا۔ اب ہم بیٹھے ہیں تو وہ ڈاکٹر بھی آیا، اس نے چیک اپ وغیرہ کیا، سب کچھ کیا، اور وہ بھی ایک دوسرے کمرے میں، جس کمرے میں وہ بیٹھا تھا اور ہم لوگوں کو چیک کیا نا، وہ وہاں سے جا کے دوسرے کمرے میں شاید سونے کے لیے، یہ لوگ سوتے بھی ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ بس بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑے سا سو جاتے ہیں یہ لوگ بھی، ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو جگایا جاتا ہے، اور دوبارہ آتے ہیں نزدیک ایک کمرے میں، وہ سو گیا۔ اب ہم بیٹھے ہیں تو وہ نرس وغیرہ بھی ایک روم میں چلے گئے جس کو اسٹاپ روم کی طرح، انہوں نے کہا کہ جب ڈرپ ختم ہو جائے تو مجھے بلا لینا، ان میں سے ایک نے کہا۔ تو میرے بھائی کو آتا ہے نا، اس نے بھی تھوڑا نرسنگ کیا ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائی نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس اس کا ڈرپ جو ہے، وہ جو سوئی ہوتی ہے نا، جو ایک رگ کے اندر اس کو مطلب وہ کرتے ہیں، تو وہ نکالوں گی، بس آپ لوگ چلے جاؤ گے پھر۔ تو میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ٹھیک ہے، وہ چلی گئی، شاید اپنے روم چلے گی، وہ بھی تھوڑا بہت سونا چاہتی تھی۔ اب ہم لوگ وہاں ایمرجنسی میں بیٹھے، یہ جو ڈرپ تھا وہ ختم ہو گیا، اور دوستو کہانی میں اب ٹویسٹ دیکھو۔ جیسے ہی ڈرپ ختم ہوا، اور میرے بھائی نے کیا کیا کہ میرے بھائی نے اس کا جو ڈرپ تھا وہ نکالا، اور وہاں پر پٹی وٹی لگائی جو وہاں نزدیک پڑی تھی نا ٹیبل پہ، اور پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے نکلے تو یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، یہ بٹخیلا کا جو ایچ ڈی کیو کیا ہے، ایچ ڈی کیو یا کون سا ہاسپٹل، بہت بڑا ہے۔ اس کا جو برآمدہ تھا نا، اس میں ایک عورت بیٹھی تھی، اور یقین کرے کہ ہم 4 لوگ تھے، ایک پیشنٹ اور 3 ہم، 2 میرے بھائی اور 2 میں اور میری کزن۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ اتنی عجیب عورت تھی، اور دور بینچ پہ بیٹھی تھی، ایک بینچ پڑا تھا اس پہ بیٹھی تھی،
اور وہ نا ہمیں بھی نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ایک دیوار کو تک رہی تھی، ایسے دیکھ رہی تھی. وہ پوری کی پوری کھالی، اور اس کے وجود پہ اتنے بڑے بڑے بال اور اتنی ہارر، اور اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم لوگ یار ڈر گئے، اور ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوئے، یعنی اتنے ڈر گئے کہ میں اپنے بھائی کے پیچھے ہو گئی ڈائریکٹ. یعنی وہ باقاعدہ کوئی اور مخلوق جو دور سے بیٹھی تھی. میرا بھائی کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو میرا دوسرا بھائی کہتا ہے کہ یار کوئی پیشنٹ ہوگی، کیا کر رہے ہو آپ لوگ، کبھی بدصورت انسان کو نہیں دیکھا. یعنی اس نے ایسی ایک جوک مارا کہ چلو وہ خوبصورت نہیں ہے، تھوڑی سی کھالی ہے اور تھوڑی سی مطلب وہ عجیب غریب ہے، تو آپ لوگ ڈرنے لگے. اب یہ میرے بھائی کا کہنا تھا، اور وہ عورت اٹھی، دور تھی، ٹھیک ہے، ہم سے کافی دور تھی، دور برآمدے میں بیٹھی. وہ اٹھی، اور جب وہ اٹھی تو وہ ایسے طریقے سے کمرے میں گئی جیسے اس کے جو جوتے تھے اس میں پہیے لگے ہو، جیسے بچے وہ سلائڈنگ والی ہوتی ہے نا، وہ جوتے جس میں پہیے لگے ہوتے ہیں، وہ مجھے تو نام نہیں آتا، وہ سلائڈ والی جو ہوتی ہے. اور ایسے جیسے گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی سائیکل یا بائک ایسے جائے، ایسی چلی گئی. اور میرے بھائی نے اوئی، ہم سب نے اوئی کیا اور اس کو دیکھنے لگے. ارے یار یہ کیا تھا؟ اور ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو میرا بھائی کہتا ہے اس نے وہ جوتے تو پہنے تھے، کیا اس نے وہ جوتے پہنے تھے؟ اتنی بڑی عورت نے وہ جوتے، اور ویسے برخیلا میں یہ کون سی فیملی ہے جو یہ جوتے رات کے ٹائم پہنتے یا دن کے ٹائم؟ یہاں تو کوئی جانتے نہیں اس جوتے کو. اس زمانے میں کہہ رہی تھی، آج تقریباً 9-10 سال پہلے. ہم سب گاڑی میں بیٹھے، اور جیسے ہم سب اب اس برآمدے کو دیکھ رہے اور اس کمرے کو، یہ کون تھی، اور یہ لوگوں نے کس مطلب ورکر کو بٹھایا ہوا تھا، کوئی ورکر تھا پیشنٹ کے ساتھ، کوئی تھا یا کوئی پیشنٹ تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. جیسے ہی ہم آگے دیکھنے لگے، مطلب گاڑی جیسی ہاسپٹل سے، وہ عورت، دوستو یقین کرو وہ ہمیں گیٹ پہ نظر آئی، وہ اندر آ رہی تھی. وہ اتنی مطلب دور ایک برآمدے میں وہ کمرے میں اندر گئی. اور جیسے ہم اس ہاسپٹل سے نکلنے لگے 2-3-4 سیکنڈ میں یہ چیز ہو گیا. بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی، اور یوں جیسے گاڑی چلنے لگی سٹارٹ تو بھائی نے کی تھی، ہم تو اس کو دیکھ رہے تھے، اور ابھی بس گاڑی روانہ ہی ہو رہی تھی کہ وہ عورت عجیب طریقے سے چلی گئی، جس کو ہم سب نے نوٹ کیا کہ یہ کیا تھا. اور جیسے ہم سب نے آگے دیکھا نا، اور گاڑی جیسے گیٹ پہ نکلنے والی تھی باہر روڈ کی طرف، تو وہ عورت اندر انٹر ہو رہی تھی، اور ہمیں دیکھا. اور اتنی لمبی وہی عورت، سیم وہی عورت. اور اس بار وہ بالکل باقاعدہ جو ہے نا چل پھر رہی تھی، مطلب قدم لے رہی تھی، اسی طرح سلائڈنگ پہ نہیں، جیسے سلائڈنگ کیے ہوئے وہ کمرے میں گئی تھی. ہم نے گاڑی بھگائی، وہاں کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا، ویسے بیٹھتا ہے عموماً لیکن اس ٹائم نہیں تھا. ہم نے گاڑی بھگائی. پھر اسی طرح چونکہ ہر ہاسپٹل کے باہر بہت سارے میڈیسن سٹور ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا. اور ہمارے بٹخیلا کے جو DHQ ہاسپٹل ہے نا، اس کے باہر بہت سارے ایسے شاپ آپ کو ملے گے، جہاں مطلب میڈیسن شاپ مارکیٹوں میں ہر جگہ پہ، کیونکہ لوگ وہاں سے نزدیکی میڈیسن لیتے ہیں نا، ہاسپٹل کے قریب وہی ہوگا. تو میرے بھائی کا ایک دوست وہاں ہوتا تھا، تو جو دوائی اس وقت ایمرجنسی میں ملی وہ تو چلو اس کو آرام آ گیا، لیکن کچھ دوائیاں ڈاکٹر نے لکھ کے دی کہ یہ کل سے شروع کر سکتی ہے، اگر ابھی نہیں تو مسئلہ نہیں، ابھی اس کو پین کلر دیے. تو بھائی نے کہا یہ میں کل لے لوں گا. ہم لوگ گھر چلے گئے، اور صبح میرا بھائی پھر اس جو میڈیسن تھا اس کو لینے کے لیے گئے. 2-3 بس ٹیبلٹس تھے. تو میرے بھائی نے وہاں بہت پوچھا اپنے دوست سے، وہاں اس کے دوست کی شاپ تھی، وہاں سے میڈیسن لے کے آ رہا تھا کہ یار ایسا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ خیر یہاں ایسا کوئی تو ہے نہیں، لیکن آپ کو بتاؤں اس ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، اور یہ جو چوکیدار ہے یہ بھی 2-3 بجے کے بعد چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، یا عجیب و غریب مخلوق اندر آتی ہے. اور اسی نے بھی، اس چوکیدار نے بھی پھر یہی بات بتائی تھی کہ ایک عورت میں نے دیکھی تھی جو کہ سر سے پاؤں تک کالی تھی، اور وہ ایسے عجیب جا رہی تھی جیسے کوئی گاڑی جا رہی یا سائیکل، اور وہ ایک کمرے میں گھستی ہے تو پھر ایسی جگہ سے نکلتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کمرے کے اندر کون سا دروازہ تھا جس سے یہ نکل کے وہاں سے آئی ہے. تو یہ چیز بہت پھر عام ہو گئی تھی.
میرے بھائی کو باتوں باتوں میں اس نے کہا تھا کہ ایسا بہت ہوا ہے اور شاید آپ لوگ ڈر گئے، کیونکہ جو اسٹاف تھا وہ بھی چلا گیا مطلب سونے کے لیے، اور جو ڈاکٹر تھا وہ بھی چلا گیا، اور ان میں سے یہ نہیں کہ سب سوتے، کچھ سسٹرز وغیرہ جاگتے رہتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تب. تو اس لیے آپ لوگ ڈرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پیشنٹ والی جگہ ہے جہاں پر پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ ہے، دور بہت بڑا ہے DHQ ہاسپٹل، بہت بڑا. جیسے آپ پارک 3-4 پارکوں کو آپس میں ملا کے اس میں بڑے بڑے بلڈنگز بنائے، تو اس میں جو ایڈمٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا الگ بلڈنگ ہوتا ہے، جو ایمرجنسی ہے وہ الگ جگہ ہے، جو پارکنگ ہے وہ الگ. یعنی بہت خوفناک رات کے ٹائم ہوگا وہ، اگر ظاہر سی بات ہے ہلہ گلا نہیں ہوگا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اس لیے ڈرے ہوگے کہ ایسا ہی ہے کہ یہ جو اسٹاف ہے یہ تو جاگ رہی ہوگی لیکن اپنے کمروں میں تھے. تو یار یہ ہمارے ساتھ ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا تھا دوستوں، اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ کیا پتہ چلو وہ کوئی عورت تھی، لیکن وہ باہر گیٹ سے کیسے آ رہی تھی، وہ تو ایک کمرے میں چلی گئی تھی، اور وہ کمرہ ہم سے اتنا یعنی گیٹ سے اتنا دور تھا کہ فرض کریں اگر اس کمرے میں کوئی دروازہ بھی تھا اور اس دروازے سے نکل کے وہ دوبارہ گیٹ کے اندر مطلب انٹر ہو رہی تھی تو اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ سکتا تھا اس کے پیدل آنے اور جانے میں. اتنا دور وہ برآمدہ اور کمرہ گیٹ سے تھا کہ ہم لوگ گاڑی میں آئے اور گیٹ پہ نکل رہے تھے اور وہ بالکل پیدل ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اگر آپ لوگ کو یہ چینل پسند ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یار پلیز میری سٹوریز کو دیکھ لیجئے تھوڑا سا 5 منٹ 6 منٹ، کیونکہ مجھے واچ ٹائم کا بے انتہا مسئلہ رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا. دن بدن میرا واچ ٹائم گھٹتا جا رہا ہے کیونکہ اب ویوز بھی بہت کم آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز 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 IPL کی میچز بھی دیکھیں، لیکن پلیز میرے چینل کو بھی دیکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.